السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونسب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاری۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 211 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلسلے میں آپ کی روایت بہت معروف ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے صحابی رسول کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابو حمید الساعدی یہ کنیت ہے۔ ابو حمید یہ کنیت ہے۔ ان کا نام عمر تھا، عین میم را واو، عمر۔ ایک عمر ہوگا جو بغیر واو کے ہوگا، جیسے عمر بن خطاب، عمر بن خطاب، اور عمر جب کہیں گے تو واو کے ساتھ ہوتا ہے، عین میم را واو، عمر۔ تو علماء نے یہ کہا ہے کہ ان کا نام عمر تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابو حمید الساعدی کا نام منذر بن سعد بن منذر تھا۔ بعض لوگوں نے ان کا نام عبد الرحمن بتایا ہے، عبد الرحمن بن سعد۔ بہرحال ان کے نام کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ابو حمید الساعدی جو کنیت یہاں بیان کی گئی ہے، ان کے نام کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا نام عمر تھا، بعض لوگوں نے کہا منذر تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن تھا، اور بعض لوگوں نے مالک بھی کہا ہے۔ ایک نام کیا بتایا گیا ہے؟ مالک۔ یہ مدینہ کے تھے، قبیلہ خزرج۔ مدینہ کے صحابہ کو، مدینہ کے مسلمان کو انصاری کہتے ہیں، تو یہ انصاری صحابی ہیں، ابو حمید الانصاری الساعدی۔ الساعدی جو کہا گیا ہے، یہ ان کے باپ ساعدہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ساعدی کہلایا۔ خزرج کے باپ، خزرج کے باپ یعنی قبیلہ خزرج کے باپ ساعدہ کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے ساعدی کہلائے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد اور جنگ بدر، ان دو جنگوں میں شرکت نہیں کی تھی۔ بدر میں نہیں شریک تھے، احد کی جنگ میں نہیں شریک تھے۔ اس کے بعد کے جو غزوات ہیں، اس کے بعد کی جو لڑائیاں ہیں، جیسے جنگ خندق ہے، خیبر ہے، تو ان تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات 61 ہجری یا اس کے بعد کا دور ہے۔ ان کے اختلاف، ان کی وفات میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی وفات سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ
61 کے بعد ہوئی ہے۔ یہ مختصر معلومات صحابی رسول ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھی۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ۔ اذا مانے جب، کبر مانے اللہ اکبر کہنا، کبر اللہ اکبر کہنا، جعل یدیہ حذو منکبیہ، جعل مانے بنایا، یدیہ ید مانے ہاتھ، ید مانے ہاتھ، یدیہ دونوں ہاتھ، حذو منکبیہ، حذو مانے برابر، بالمقابل، حذو، حذو منکبیہ، تو حذو کا معنی کیا ہوگا؟ برابر، مقابل۔ منکب مانے کندھا، منکبیہ دونوں کندھا، کندھا، شولڈر۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ۔ وَإِذَا مانے جب، رکع مانے رکوع کرنا، رکع مانے رکوع کرنا، أَمْكَنَ يَدَيْهِ، أَمْكَنَ يَدَيْهِ کے معنی ہوگا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، أَمْكَنَ يَدَيْهِ، دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، امکنا یمکنو مانا ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا، امکنا مضبوطی سے پکڑنا، ید منے ہاتھ، یدیہ دونوں ہاتھ، من رکبتیہ، رکبہ، رکبتن، رکبہ کہتے ہیں گھٹنا، رکبتن مانے ہوا گھٹنا، پیر جہاں سے مڑتا ہے، پنڈلی اور ران کے ملنے کی جگہ، پنڈلی اور ران کے ملنے کی جگہ۔ ایک ہوتا ہے ٹخنا، ٹخنا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں آدمی کا کپڑا لٹکتا ہے، پینٹ، شلوار، پاجامہ، لنگی، جبہ، جہاں لٹکتا ہے، ایڑی سے جو اوپر ہوتا ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ اور ٹخنے کے اوپر آ جائیے، 1.5 فٹ کے اوپر یا 1 فٹ کے اوپر ایک موٹی سی گول کی ہڈی ہے، موٹی سی گول کی ہڈی ہے، ران یعنی کمر کے نیچے اور ٹخنے کے بیچ میں جہاں سے پیر فولڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گھٹنے کی ہڈی، رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کی ہڈی۔ تو اردو میں یہ شبہ ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ٹخنا، ایک ہوتا ہے گھٹنا۔ ٹخنا جو ہوتا ہے یہ ایڑی سے قدم کے اوپر ہوتا ہے، ایڑی اور قدم کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جہاں جو وضو میں دھلتے ہیں پیر، تو جو ہڈی دھلتے ہیں اس کو ٹخنا کہتے ہیں، جہاں کپڑا لٹکتا ہے، جہاں کپڑا لٹکتا ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ ٹخنے کے اوپر جو پیر ہے، یعنی پیر کی جو ہڈی ہے لمبی سی، اور جہاں سے وہ فولڈ ہوتا ہے، یعنی ٹخنے سے اگر آپ اوپر آئیں گے تو 1.5 فٹ یا 1.25 فٹ کے آس پاس میں ایک گول سی مضبوط ہڈی ہے، گول سی مضبوط ہڈی ہے جو پنڈلی اور ران کے ملنے کی جگہ ہے، یعنی جہاں سے پنڈلی اور ران جو ہے جوائنٹ ہوتی ہے ہڈی، اس کو گھٹنا کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں رکبہ، اس کو کہتے ہیں رکبہ۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، تو رکبہ مانے ہوتا ہے گھٹنا، رکبتیہ دونوں گھٹنا۔ ثم حصر ظہرہ، ثم مانے پھر، حصر ظہرہ، حصر مانے ہوتا ہے جھکانا،
حسرا جھکانا، ظہر مانے پیٹھ، ظہر مانے پیٹھ، ثم حسر ظہرہ پھر آپ نے اپنی پیٹھ جھکائی۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، رفع مانے اٹھانا، رفع سر اٹھانا، رفع رأسہ سر اٹھانا، رفع مانے اٹھانا بلند کرنا، رأس مانے سر، استوا، استوا مانے ہوتا ہے سیدھا ہونا، یعنی سیدھا کھڑا ہونا، استوا مانے سیدھا کھڑا ہونا۔ حتی یعود کل فقار مکانہ، حتی مانے یہاں تک کی، یعود مانے لوٹنا، عاد یعود لوٹنا واپس ہونا، کل مانے ہر، کل مانے ہر، کل فقارن، کل فقارن، کل مانے ہر سب تمام، فقار، فقار کے معنی ہوتا ہے ہڈی، فقار مانے ہڈی، پشت کی وہ ہڈی جو اوپر سے نیچے والے جوڑوں کو باہم ملاتی ہے، پشت مانے پیٹھ، پیٹھ کی وہ ہڈی جو اوپر سے نیچے والے جوڑوں کو جوائنٹ کرتی ہے، ملاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فقار۔ تو فقار کا معنی لکھ لیجئے ہڈی، حتی یعود کل فقار مکانہ، مکان مانے جگہ۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، فَإِذَا مانے جب، فَإِذَا مانے جب، سجدہ مانے سجدہ کرنا، سجدہ یسجدو سجدہ کرنا، وضع مانے رکھنا، وضع رکھنا، یدیہ اپنے ہاتھ کو، غیر مفترش ولا قابضیہما، غیر مانے نہیں علاوہ، مفترش، غیر مفترش کا معنی لکھیں گے غیر مفترش نہ پھیلانے والے، غیر مفترشن یعنی لا مفترشن، غیر مفترشن یعنی لا مفترشن، نہ پھیلانے والے، نہ پھیلانے والے، مفترش کے معنی ہوتا ہے پھیلانا، غیر مانے نہیں، غیر مفترش نہ پھیلانے والے، ولا قابضہما، قابض، قابض کے معنی ہوتا ہے سکوڑنا، سمیٹنا، قابض، قابض کا معنی ہوتا ہے سمیٹنا، سکوڑنا۔ واستقبل بأطراف اصابع رجلیہ القبلہ، استقبل یستقبل استقبال، واستقبل القبلہ معنی ہوگا قبلہ رخ ہونا، واستقبل القبلہ قبلہ رخ ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، اطراف مانے کنارہ، اطراف مانے طرف کی جمع ہے کنارہ، اصابع مانے انگلیاں، رجل مانے پاؤں پیر، رجل مانے پیر۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ اور جب بیٹھتے، جلس مانے بیٹھنا، پھر رکعتین دوسری رکعت میں، جلس مانے بیٹھنا، پھر رکعتین رکعت مانے رکعت، رکعتین دو، دوسری رکعت میں، جلس علی رجلہ الیسری، جلس مانے بیٹھنا، علی مانے پر، رجل مانے پاؤں، رجل مانے پاؤں، یسرا مانے بایاں، ونصب الیمنی، نصب مانے کھڑا کرنا، نصب مانے کھڑا کرنا، نصب الیمنی دائیں پیر کو کھڑا کرتے، الیمنی مانے دایاں، مراد کیا ہے کہ دایاں پاؤں، دایاں پیر۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْأَخِيرَةِ، الأخیرہ مطلب آخری، جلس مانے بیٹھنا، قدم رجلہ الیسری، قدم یقدم تقدیم، قدم یقدم تقدیم، اس کا معنی ہوگا آگے بڑھانا، آگے بڑھانا،
دراز کرنا. رجل مانے پاؤں، الیسرا بایاں، ونصب الاخرى، ونصب الاخرى. نصب مانے کھڑا کرنا، قائم کرنا، کھڑا رکھنا. الاخرى، الاخرى مانے دوسرا، دوسرے سے کیا مراد ہے؟ دایاں. الاخرى دوسرا پاؤں، مراد کیا ہوگا دوسرا سے؟ دایاں. وقعد على مقعدته، قعد مانے بیٹھنا، قعد بیٹھنا. على مقعدته، مقعد مانے مقعد پچھلی شرمگاہ، جس کو اردو میں سرین کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ سرین. عربی میں مقعد کہتے ہیں. پچھلی شرمگاہ کے بل. علی مقعدتہ، اپنے پچھلی شرمگاہ کے بل، سرین پر. اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. یعنی حدیث کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری کی ہے. لمبی روایت ہے. اس حدیث میں نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. دیکھیے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ. اذا کبر، رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اذا کبر، جب اللہ اکبر کہتے، جعل یدیہ حذو منکبیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے. جعل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے، حذو منکبیہ، دونوں کندھوں کے برابر. یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے تھے. دیکھیے، بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ کان کو پکڑتے ہیں. یہ سنت ثابت نہیں ہے. حدیث میں جو کہا گیا ہے، کان تک یا کندھے تک اٹھاتے تھے، لیکن کان چھونے کا ذکر نہیں ہے. کان چھونے کا ذکر نہیں ہے. بالمقابل، کان کے برابر یا کندھے کے بالمقابل کندھے کے برابر اٹھاتے تھے. تو اتنا ہاتھ اٹھانا ہے. نماز میں جب آدمی کو داخل ہونا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ آدمی اللہ اکبر کہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کے بالمقابل اٹھائے، یا کان کے بالمقابل اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، یا کان اور کندھوں کے بالمقابل اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. کان چھونے کا ذکر نہیں، کان پکڑنے کا ذکر نہیں ہے. کان تک یا کندھے تک یا ان دونوں کے بیچ میں آدمی اٹھائے. اور یہ کان اور کندھے کا جو مطلب ایریا ہے تقریباً برابر سرابر ہے، بہت قریب قریب ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. کان اور کندھا کیا ہے؟ بالکل قریب قریب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تکبیر تحریمہ کے وقت. یعنی جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو کتنا اٹھاتے تھے؟ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل، حذو منکبیہ، حذو مانے بالمقابل برابر، منکب مانے کندھا، منکبیہ دونوں کندھے، اپنے دونوں کندھے کے برابر. وَإِذَا رَفَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَسَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلَّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. اب اس کے بعد یہاں پہ رکوع اور رکوع کے بعد کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. راوی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب آپ رکوع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب آپ رکوع کرتے، أَمْكَنَ يَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے سے، اپنے دونوں گھٹنے کو، دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے. رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ آدمی سر جھکاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے کو پکڑتا، اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑتا ہے. تو دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو، بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے.
مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے کہ تاکہ آدمی کی پیٹھ اور سر کیا ہو، کمر سب بیلنس ہو، اور ہاتھ کیا ہو، مضبوطی کے ساتھ گھٹنے پہ رکھا ہوا ہو۔ وہی کہتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِن رُكْبَتَيْهِ، جب آپ رکوع کرتے، أَمْكَنَ يَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، من رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں کو، دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو۔ ثم حصر ظہرہ پھر اپنی پیٹھ جھکا لیتے تھے، حصر مانے جھکانا، پھر اپنی پیٹھ جھکاتے تھے۔ پیٹھ جھکاتے تھے مطلب پیٹھ بالکل سیدھی رکھتے تھے۔ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ سر، کمر، پیٹھ کیا ہو، بالکل ایک لیول پہ ہو، برابر ہو، نہ پیٹھ بہت اوپر ہو، سر نہ جھکا ہو، بلکہ سر، کندھا، پیٹھ، کمر یہ سب کیا ہو، لیول ایک جیسا ہو، برابر ہو۔ حصر ظہرہ اپنی کمر کو، اپنی پیٹھ کو جھکاتے تھے، یعنی برابر رکھتے تھے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى اور جب آپ اپنے سر کو اٹھاتے تھے یعنی رکوع سے، استوا سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، سیدھے کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکوع کرنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد جب آدمی سر اٹھاتا ہے تو کھڑا ہونا ہے، جس کو قومہ کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد جب سر اٹھاتے ہیں، کھڑا ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں نماز کی اصطلاح میں، قومہ۔ تو فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ جب اپنے سر کو اٹھاتے تھے یعنی رکوع سے، استوا سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتی تھی۔ حَتَّى يَعُودَ یہاں تک کہ لوٹ آتی تھی، كُلُّ فَقَارٍ ہر ہڈی، مَكَانَهُ اپنی اپنی جگہ پر، ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتی تھیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اطمینان سے، اعتدال سے، سکون سے نماز پڑھتے تھے۔ جلد بازی نہیں کرتے تھے کہ رکوع کیے تو فوراً سجدہ کر دے، نہیں، رکوع کے بعد سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، رکوع کے بعد سر اٹھایا جاتا ہے، سیدھے کھڑا ہوا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، پھر اطمینان سے سجدہ کیا جاتا ہے۔ رکوع اور سجود کے درمیان ایک گیپ ہے، وہ ایک عبادت ہے، قومہ کی عبادت ہے کہ آدمی کھڑا ہو سیدھے، ہر ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے اطمینان کے ساتھ۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ یہاں سجدے کا ذکر ہے کہ آپ سجدہ کیسے کرتے تھے۔ کہا فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ جب آپ سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ کو رکھتے، جب آپ سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے، یعنی زمین پر رکھتے تھے۔ کس طرح رکھتے تھے؟ کہا غیر قابض غیر مفترش ولا قابضہما، غیر مفترش ولا قابضہما، نہ زیادہ سمٹے ہوتے اور نہ زمین پر بچھے ہوتے۔ ہاتھ کیسے ہوتا تھا؟ نہ زیادہ آپ سمیٹتے تھے اور نہ زمین پر بچھاتے تھے۔ مطلب کیا تھا کہ وہ زمین سے اور بازو سے ہاتھ اوپر رہتا تھا، ہاتھ پھیلاتے نہیں تھے، زمین پر رکھتے نہیں تھے، اور نہ اس کو سمیٹتے تھے کہ اس کو بازو سے سمیٹ لیں، بلکہ ہاتھ جو ہوتا تھا وہ بازو سے اور زمین سے الگ ہوتا تھا۔ غیر مفترش ولا قابضہما دونوں ہاتھوں کو نہ زیادہ بچھاتے تھے، ولا قابضہما اور نہ دونوں کو سمیٹتے تھے۔ واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلہ اور سجدے ہی کی حالت میں دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھتے تھے۔ واستقبل القبلہ قبلے کا رخ کرتے تھے، بأطراف أصابع رجليه اپنے دونوں پیر کی انگلیوں کو کے کنارے سے، یعنی انگلیوں کا کنارہ کہاں ہوتا تھا؟ پیر کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا، یعنی زمین پر اس کو سجدے کی حالت میں گاڑ دیتے تھے۔ انگلیاں کہاں ہوتی تھی؟ زمین سے ٹچ ہوتی تھی، اور جو ناخون ہے، جو انگلیوں کا کنارہ ہے،
اس کا رخ کہاں ہوتا تھا؟ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، قبلے کی طرف ہوتا تھا، یعنی پیر زمین سے الگ نہیں ہوگا، زمین پر گاڑ دیں گے، زمین سے ٹچ کریں گے، اس طور پر کہ انگلیوں کا جو سرا ہے، کنارہ ہے، وہ کہاں ہو؟ قبلہ کی طرف ہو۔ تو سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف آپ رکھتے تھے، قبلے کا استقبال کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی کیفیت کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے بعد جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کہا وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، اور جب آپ دونوں رکعت میں بیٹھتے، دونوں رکعت میں آپ بیٹھتے، دو رکعت میں، یعنی پہلی رکعت دوسری رکعت کے بعد جب تشہد ہے دوسری رکعت میں، 4 رکعت یا 3 نماز والی کی جو رکعت ہے، تو جو پہلا تشہد ہوتا تھا وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھتے، کیا مطلب ہے؟ یعنی 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، تو جب پہلا تشہد ہوتا تھا جب آپ بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں جلس علی رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پیر پر بیٹھتے تھے، جلسہ بیٹھتے، علی رجلہ الیسریٰ اپنے بائیں پیر پر، ونصب الیمنی اور دائیں کو کھڑا رکھتے تھے، دائیں کو کھڑا رکھتے تھے، یعنی پہلے تشہد میں آپ اس طرح بیٹھتے تھے، کیونکہ پہلا تشہد کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، صرف اس میں تشہد پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے؟ بائیں پیر پر بیٹھتے تھے اور دائیں کو کھڑا رکھتے تھے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْأَخِيرَةِ، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے تھے، آخری رکعت مطلب جب آپ تیسری رکعت میں بیٹھتے تھے، جیسے مغرب کی نماز ہے یا وتر کی نماز ہے، یا چوتھی رکعت میں بیٹھتے تھے جیسے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، تو آپ کیسے بیٹھتے تھے؟ قدم رجلہ الیسریٰ، قدم رجلہ الیسریٰ، آپ اپنے بائیں پیر کو، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے تو کیا کرتے تھے؟ بائیں پیر کو آگے کرتے تھے، قدم رجلہ الیسریٰ، بایاں پاؤں آگے بڑھا دیتے تھے۔ کیسے آگے بڑھاتے تھے؟ دائیں ران کے نیچے سے، دائیں ران کے نیچے سے، دائیں ران کے نیچے سے مطلب کیا ہے؟ ٹخنے اور گھٹنے کے بیچ والی جو ہڈی ہے، بیچ کا جو حصہ ہے، ٹخنے اور گھٹنے کے بیچ کا جو حصہ ہے، دائیں ران کے نیچے سے آپ اس کو کیا کرتے تھے؟ بائیں پیر کو آگے بڑھاتے تھے۔ وَنَصَبَ الْأُخْرَى، اور دائیں پیر کو کھڑا کرتے تھے، دائیں پیر کو کھڑا کرتے تھے۔ وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، اور اپنی سرین پر بیٹھتے تھے، اپنی سرین پر بیٹھتے تھے مطلب اپنی پچھلی شرمگاہ پر بیٹھتے تھے، یعنی پچھلی شرمگاہ بالکل زمین سے ٹچ ہوتی تھی۔ جیسے دوسری رکعت میں جب تشہد بیٹھتے تھے کیسے بیٹھتے تھے؟ اس کا طریقہ مختلف ہوتا تھا، الگ ہوتا تھا۔ آپ بائیں پیر پر بیٹھتے تھے پہلے تشہد میں، لیکن جب آخری تشہد ہوتا تھا جس میں سلام پھیرتے تھے تو آپ کیسے بیٹھتے تھے؟ اپنی پچھلی شرمگاہ پر بیٹھتے تھے، یعنی پچھلی شرمگاہ سرین زمین سے ٹچ ہوتی تھی، پیر پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ وہ زمین پر ہوتا تھا۔ رواہ اخرجہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، نماز میں کیسے داخل ہوتے تھے، کیسے کھڑے ہوتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے اور دوسرے تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے، یہ طریقہ آپ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جو آخری رکعت میں آپ بیٹھتے تھے جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، تو اس میں آپ تورک کے ساتھ بیٹھتے تھے، یعنی جس طرح بیٹھتے تھے اس کو تورک کہا جاتا ہے، نماز کی اصطلاح میں تورک کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر کو
دائیں ران کے نیچے سے آگے بڑھا دیتے تھے، دائیں ران کے نیچے سے آگے بڑھا دیتے تھے۔ کس کو بڑھاتے تھے؟ بائیں پیر کو، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے، دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے، اور پھر اپنی پچھلی شرمگاہ پر سرین کے بل بیٹھتے تھے۔ یعنی جیسے آخری رکعت میں جس میں سلام پھرتے ہیں اس طرح بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کو نماز کی اصطلاح میں تورک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تورک۔ حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھیے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ تکبیر کہتے ہیں، نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے، جعل یدیہ حذو منکبیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے دونوں کندھوں کے برابر، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے۔ امکن یدیہ، مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، من رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنے کو، ثم حصر ظہرہ، پھر آپ اپنی کمر کو، اپنی پیٹھ کو جھکاتے تھے، فاذا رفع رأسہ استوى، اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، حتی یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ جسم کی ساری ہڈیاں اپنے اپنی جگہ پر پہنچ جاتی تھی، یعنی اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، اور جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھتے تھے، اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھتے تھے۔ کس سے رکھتے تھے؟ غیر مفترش ولا قابضہما، غیر مفترش، دونوں بچھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ولا قابضہما، اور نہ دونوں سمٹے ہوتے تھے، جو ہاتھ ہوتے تھے نہ بہت پھیلائے ہوتے تھے اور نہ سمٹے ہوئے ہوتے تھے۔ واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ، اور سجدے ہی کی حالت میں دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرتے تھے۔ واستقبل القبلہ، قبلہ رخ کرتے تھے، کس کو رخ کرتے تھے؟ باطراف اصابع رجلیہ، اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو، یعنی انگلیوں کا سرا قبلے کی طرف ہوتا تھا، یعنی زمین پر انگلیوں کو گاڑ دیتے تھے، زمین سے الگ نہیں رکھتے تھے بلکہ زمین سے ٹچ رکھتے تھے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، اور جب آپ دوسری رکعت یعنی پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، اپنے بائیں پیر پر بیٹھتے تھے، اور وَنَصْبَ الْيُمْنَى، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے، جیسے پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْأَخِيرَةِ، اور لیکن جب آخری رکعت میں بیٹھتے تھے یعنی دوسرے تشہد میں، یا جس میں سلام پھیرتے ہیں جیسے فجر کی نماز ہے، تو آخری رکعت میں جب آپ بیٹھتے تھے تو چونکہ یہ لمبا ہوتا ہے، اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تو یہ لمبا تشہد ہوتا ہے، تو آپ اس طرح بیٹھتے تھے۔ کیسے بیٹھتے تھے؟ جس کو نماز کی اصطلاح میں تورک کہا جاتا ہے۔ کیسے بیٹھتے تھے؟ کہتے وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْأَخِيرَةِ، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پیر کو آگے کرتے، یعنی دائیں پیر یا ران کے نیچے، ونصب الاخری، اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے، وقعد علی مقعدتہ، اور اپنی سرین کے بل یا اپنے پچھلی شرمگاہ کے بل بیٹھتے تھے۔ اخرج البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پوری کیفیت بتائی گئی ہے کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، کون سے ارکان کو آپ کیسے ادا کرتے تھے، کھڑے کیسے ہوتے تھے، ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، رکوع کے بعد کیسے کھڑے ہوتے تھے، پھر سجدہ کیسے کرتے تھے، اور پھر تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے، پہلے تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے، دوسرے تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے، یہ پورا طریقہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتایا ہے اور عملاً بتایا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے اسی طرز پر، اسی طریقے پر نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم بھی اسی طرح نماز پڑھو، یعنی اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، جلد بازی نہیں کرتے تھے کہ سر رکوع سے اٹھایا نہیں کہ سجدے میں چلے جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، جسم کی ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی۔
تو اطمینان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔